الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. یہ سورۃ العادیات ہے. اس میں اختلاف ہے مفسرین میں کہ یہ سورت مکی ہے کہ مدنی. کچھ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی. اچھا، یہ غلط فہمی اس لیے ہوئی ہے کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، یہ جو آیات ہیں اور جو گھوڑوں کا تذکرہ ہے، کچھ مفسرین نے یہ سمجھا ہے اور یہ لکھا ہے کہ یہ گھوڑے مجاہدین کے گھوڑے. آپ نے یہ بات بھی بڑی دفعہ سنی ہوگی کہ اللہ رب العزت اس میں جہادی گھوڑوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. اچھا، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جہادی گھوڑوں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے تو پھر ظاہر ہے یہ جہادی گھوڑے اور یہ سارا سلسلہ مکے میں تو شروع نہیں ہوا. کہاں شروع ہوا تھا؟ یہ تو مدینے میں شروع ہوا ہے. پھر وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ صورت مکی نہیں ہے، مدنی. حالانکہ یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ یہ صورت مکے میں نازل ہوئی، یہ مکی صورت ہے. اچھا، یہ بات آپ کو انشاءاللہ العزیز اس صورت کا ترجمہ اور تفسیر سننے کے بعد پھر اندازہ ہوگا کہ واقعتاً یہ بات درست ہے. جیسے بیان کی جاتی ہے ویسے نہیں ہے. ادا یا ادو، ادون کہتے ہیں دوڑنے کو. اسم فاعل ہے. عادیات جمع ہے اسم فاعل. والعادیاتی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں. ضبحا، گھوڑا جب وہ دوڑتا نا تیزی کے ساتھ تو اس کے سینے سے، اس کے پیٹ اور سینے سے ایک آواز نکلتی ہے. وہ سانس بھی نہیں ہوتا اور وہ ایسی آواز بھی نہیں ہوتی جو خود نکال رہا ہوتا ہے. تیز دوڑنے کے نتیجے میں اس کے سینے سے، اس کے پیٹ سے ایک آواز نکلتی ہے. جانوروں میں سے صرف دو جانوروں کے سینے میں سے دوڑنے پر یہ آواز نکلتی ہے. ایک گھوڑے کے سینے اور پیٹ میں سے یہ آواز نکلتی ہے، اور دوسری کتا، اس کے سینے اور پیٹ سے یہ آواز نکلتی ہے. آپ نے شاید کبھی محسوس کیا ہوگا، گھوڑا جب تیز دوڑتا ہے تو اس کے سینے اور پیٹ سے کیا نکلتی ہے؟ ایک مخصوص قسم کی آواز نکلتی ہے. ضبحا، سینے اور پیٹ سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والوں کی قسم. سینے اور پیٹ سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والوں کی قسم. بعد نے اس کا ترجمہ کیا ہانپتے ہوئے. تو ہانپتے تو باقی جانور بھی ہیں، تو یہ وہ مخصوص آواز ہے جو ان کے پیٹ سے نکل رہی ہوتی ہے، سینے اور پیٹ سے نکل رہی ہوتی ہے. اس آواز کو ذبحن کہتے ہیں. اچھا، یہاں پہ گھوڑے کا تذکرہ نہیں ہے، نام نہیں گھوڑے کا کہ یہ مراد گھوڑا ہے، یہ نہیں ہے. بس یہ ایک صفت بیان کی ہے. تو اس صفت کا جانور صرف دو ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا. کون سے دو جانور ہوتے ہیں؟ یا گھوڑے یا کتے. اچھا، اگلی ساری صورت پڑھنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کتا تو ہو نہیں سکتا، تو پھر کون رہ گیا؟ باقی گھوڑا ہی رہ گیا. عربی زبان کی یہ خوبصورتی ہے کہ ہر جانور کی آواز، اور ہر آواز اس کے لیے علیحدہ لفظ ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ اردو میں بھی ہے، لیکن اردو میں وہ وسعت
اور وہ جامعیت نہیں ہے جو کس زبان میں ہے؟ عربی میں. والعادیات، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں، ذبحا، سینے اور پیٹ سے آواز نکالتے ہوئے. پھر کیا کرتے ہیں؟ فالموریاتی، پھر جو چنگاریاں نکالنے والے ہیں، قدحن، سم مار کے، اپنے پاؤں مار کے کیا نکالنے والے ہیں؟ چنگاریاں. ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے، آج کل تو شاید ہم لوگوں کا تعلق اس سے نہیں ہے، پرانے زمانے کے لوگوں کا تعلق اس سے بہت زیادہ تھا. وہ آگ جلانے کے لیے پتھر کو پتھر پہ کیا کرتے تھے؟ مارتے تھے، ٹکراتے تھے، تو اس سے کیا نکلتی تھی؟ چنگاری نکلتی تھی، آگ نکلتی تھی. تو اس خاص قسم کے پتھر کو چکماک کہتے ہیں ہمارے اردو زبان میں. تو اس سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، اس چنگاریاں نکالنے، موریات یہ اسم فاعل ہے، یہ بھی فل موریاتی، پھر جو چنگاریاں نکالنے والے ہیں، قدحن، پتھر کو پتھر پہ مارنا، قدح یقدح قدحن، پتھر کو پتھر پہ مارنا، کس مقصد کے لیے؟ چنگاری نکالنے کے لیے، آگ لینے کے لیے، اس کو کہتے ہیں قدحن. تو پتھر پہ مارے تو وہ بھی آگ نکلتی ہے. اچھا، لوہا جو ہے اگر یہ پتھر پہ مارے تو پھر بھی کیا نکلتی ہے؟ کچھ نہ کچھ آگ نکلتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پر یہ جو لوہا ہوتا ہے، اگر اس کو بڑی شدت کے ساتھ پتھر پہ رگڑا جائے تو نکلتی ہے آگ تھوڑی بہت. کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی گاڑی یا کوئی یہ جو سریا وغیرہ لگا ہوتا ہے ریڑھیوں پر، اگر وہ زمین کے ساتھ لگ رہا اور اس تیزی کے ساتھ رگڑ کھا رہا ہو تو کچھ نہ کچھ چنگاریاں نکلتی. فالموریاتی، پس جو چنگاریاں نکالنے والے ہیں، قدحن، سم مار کے، اتنی زور سے وہ اپنا پاؤں زمین پہ مارتے ہیں کہ اس سے کیا نکلتی ہے؟ زمینی پتھروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. والعادیات ذبحن، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں، پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے. فالموریاتی، پھر جو چنگاریاں نکالنے والے ہیں، قدحن، پاؤں مار کر، سم مار کر، زمین پہ کیا نکالنے والے ہیں؟ چنگاریاں. فالمغیراتی، مغیرات، مغیرت ان کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ مغیرہ. مغیرہ کس کو کہتے ہیں؟ اغارہ یغارو، یہ حملہ کرنے والا. کس کو کہتے ہیں؟ حملہ کرنے والے کو، لوٹ مار کرنے والے کو. ہمارے اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، غارت گری. سنا کبھی آپ نے؟ قتل و غارت، قتل و غارت. یہ جو غارت ہے نا، غارت گری، قتل و غارت، اس غارت سے یہ لفظ نکلا ہے. مغیرات، مغیرت ان کی جمع ہے. فالمغیراتی صبحا، مغیرتن کہتے ہیں حملہ کرنے والے کو. لوٹ مار کے لیے کیا کرنے والا؟ حملہ کرنے والا. جہاد کے لیے حملہ کرنے والا بھی مراد ہو سکتا ہے، لوٹ مار کے لیے حملہ، بس کسی پہ حملہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مغیرہ کہتے ہیں. فالمغیراتی، پھر جو حملہ کرنے والے ہیں، صبحا، صبح کے وقت. عرب کے لوگوں کا یہ انداز تھا، ویسے بھی لڑنے والے کا انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ جب کسی پہ حملہ ہوتے تھے تو سفر کرتے تھے رات کو. کس وقت سفر کرتے تھے؟ رات کو سفر کرتے تھے. پھر وہ رات کو سفر کر کے پچھلی رات پہنچ جاتے تھے اپنے ٹارگیٹ پہ، اور وہاں جا کے پھر فوراً حملہ نہیں کر دیتے تھے، کچھ دیر انتظار کرتے تھے، حتیٰ کہ جب صبح کی پو پھوٹتی نا، فجر جب طلوع ہو جاتی ہے، تو پھر اتنی روشنی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے حملہ کرنے میں کیا ہو جائے؟ آسانی. آپ کو دشمن نظر آ رہا ہو، اور اتنی نہیں ہوتی کہ دشمن کو دور سے آنے والا کیا ہو؟ لشکر سمجھ آ جائے، نظر آ رہا ہو، تو اس وقت لوگ حملہ کرتے تھے. فالمغیراتی، پھر جو حملہ کرنے والے ہیں، صبحا، صبح کے وقت. تو صبح کے وقت حملہ کرنے والے. فَأَثَرْنَا، پھر وہ اڑاتے ہیں، بِهِ، اس حملے کے ساتھ، نَقْعًا، گرد و غبار. کیا اڑاتے ہیں؟ گرد و، اتنی تیزی کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں،
اور اس حملے کے ساتھ کیا اڑتی ہے؟ پھر گرد و غبار اڑتی ہے۔ فوسطنا، پھر وہ درمیان میں جا گھستے ہیں۔ وسط کہتے ہیں درمیانی چیز کو، جو بالکل درمیان میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسط۔ فوسطنا، وسطا، یہ ہے درمیان میں چلے جانا، درمیان میں گھس جانا۔ فوسطنا، پھر وہ گھس جاتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، جمعن، جمعن جمع کو کہتے ہیں، واحد اور جمع، تو جمعن بہت بڑی جماعت کو کہتے ہیں۔ فوسطنا، پھر وہ درمیان میں جا گھستے ہیں، بھی اس کے ساتھ، جمعن بہت بڑی جماعت۔ یہ 5 چیزیں بتائیں گے۔ اچھا، ان 5 چیزوں میں گھوڑوں کا تذکرہ ہے، اور گھوڑوں میں کہیں اللہ نے نہیں بتایا کہ یہ مجاہدوں کے گھوڑے ہیں یا کافروں کے گھوڑے ہیں، صرف گھوڑوں کا تذکرہ ہے۔ کیوں تذکرہ ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آگے اس سوال کا جواب ہے۔ جواب کیا ہے؟ یہ گھوڑے اللہ رب العزت بتا رہے کہ دیکھو اپنے مالک کے کتنے وفادار ہوتے ہیں۔ اپنے مالک کے کیا ہوتے ہیں؟ وفادار۔ مالک آدھی رات کو گھوڑے کو کہتا ہے بھائی چل، تو کبھی اس نے انکار کیا ہے؟ بھائی آرام کا وقت ہے، میں دن کے وقت بھی لڑتا رہا ہوں، اب میرے لیے ممکن نہیں ہے، نکلنا مشکل ہے، دوڑنا مشکل ہے، کبھی اس نے انکار کیا؟ آدھی رات کے وقت اس کو اٹھائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اٹھ جاتا ہے۔ اٹھنے کے بعد پھر جناب یہ اس کو ہانکتا ہے کہ چل نکل، ایڑ لگاتا ہے اور وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی دوڑتے ہوئے گھوڑے نے یہ محسوس کروایا ہو کہ میں اپنے دل کی خواہش سے نہیں دوڑ رہا، یا میں نہ چاہتے ہوئے دوڑ رہا ہوں، یا کمزوری کے ساتھ دوڑ رہا ہوں؟ کبھی ایسے ہوا ہے؟ مالک ایڑ لگاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی پورے اخلاص کے ساتھ، پورے زور، قوت اور طاقت کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ نہ کبھی اس نے انکار کیا ہے، نہ کبھی اس نے رات کا بہانہ کیا ہے، نہ اس نے کبھی ٹائمنگ کا کہا ہے، نہ اس نے کبھی یہ کہا بھوکا ہوں کہ پیاسا ہوں۔ وہ بس مالک کے اشارے پر نکلتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ پورے زور کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اتنی قوت کے ساتھ دوڑتا ہے، کیونکہ اگر آرام سے کوئی دوڑے اور آرام کے ساتھ پتھر پہ سم لگے تو پھر چنگاریاں تو نہیں نکلتی ہیں۔ وہ گھوڑا اتنی قوت اور طاقت کے ساتھ دوڑتا ہے کہ پتھروں سے کیا نکلنی شروع ہو جاتی ہیں؟ چنگاریاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، انگارے نکلتے ہیں۔ پھر جناب مالک کے اشارے پر، مالک کو تو چلو کوئی مطلب ہوتا ہے نا کہ میں لوٹوں گا اور میں مال لوں گا اور میں کچھ حاصل کروں گا، مالک تو مطلب کے ساتھ لڑتا ہے نا۔ گھوڑے کو کیا مطلب ہے بھائی؟ گھوڑے کو لڑنے کے بعد بھی وہی چارہ ملنا ہے، لڑنے سے پہلے بھی وہی چارہ ملنا ہے، لیکن وہ اس مطلب سے قطع نظر مالک کے اشارے فالمغیرات صبح، صبح کے وقت کیا کر دیتا ہے؟ حملہ کر دیتا ہے۔ دشمن پہ جناب گھوڑے حملہ آور ہوتے ہیں، اور پھر نہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے تیر لگے گا، مجھے تلوار لگے گی، اور جناب آگے سے وہ تیر آ رہے ہیں، آگے سے تلواریں آ رہی ہیں، آگے سے دشمن ہے اور لڑائی جاری ہے۔ جہاں پہ مالک ہانک کے لے جاتا ہے، نہ وہ رات کا بہانہ کرتا ہے، نہ وہ تھکاوٹ کا بہانہ کرتا ہے، حتیٰ کہ سامنے سے آنے والے تیر اور تلواروں کا خوف بھی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ وہ تیر اور تلواروں کے درمیان جا گھستا ہے اور پھر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے کہ پھر آگے سے اس کے دوڑنے پر جو گرد و غبار اڑتی ہے، وہ گرد و غبار بھی اس کی دوڑ میں اور اس کے چلنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ گرد و غبار ناک میں بھی پڑ رہی ہے، منہ میں بھی پڑ رہی ہے، جسم میں بھی پڑ رہی ہے، لیکن یہ بھی اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہے؟ نہیں بنتی۔ اور پھر جناب بڑے بڑے لشکروں کے درمیان میں گھس جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ اس پہ حملے ہوتے، یہ بھی حملہ کرتا ہے، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اس پہ حملہ کرتا ہے۔ لڑائی میں سارا کچھ، یہ سارا کچھ بیان کر کے اللہ شکوہ کر رہا ہے انسان، اور میں ان الانسان، بے شک انسان، لربہ، اپنے رب کا، لکنود، یقیناً بڑا ناشکرا ہے۔ یقیناً بڑا کیا ہے؟ ناشکرا ہے۔ اور گھوڑے کو ہی دیکھ لو کتنا وفادار ہے۔ اچھا، گھوڑے کا اصل مالک انسان ہے؟ اصل مالک کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ لیکن وہ اصل مالک کی بات نہیں، ایک عام سا انسان جو کیا کرتا ہے؟ صبح اس کو چارہ دے دیتا ہے، شام کو اس کو چارہ دے دیتا ہے، اپنے کھونٹے پہ اس کو باندھا ہوا ہے۔ تو ایک انسان جس کے کھونٹے پہ گھوڑا باندھا ہوا ہے
اور وہ اس کو صبح و شام چارہ دے دیتا ہے، پانی دے دیتا ہے، اتنی سی بات پر اپنے عارضی مالک کے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے وہ، اور کتنی وفاداری کے لیے اس کے ساتھ میدان میں نکل پڑا ہے۔ اور انسان جو اس کا حقیقی مالک ہے اللہ، اس کے لیے کیا کرتا ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے نماز پڑھ لے، کہتا ہے میرے کو نہیں پڑھی جاندی، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے میرے لیے یہ کر لے، کچھ کرتا ہی نہیں ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ اس کی نافرمانی چھوڑتا ہے، نہ اس کی بغاوت چھوڑتا ہے، نہ اس کے اطاعت میں کچھ خرچ کرنے پر تیار ہوتا ہے، نہ اس کے اطاعت میں اپنے بیوی بچوں کی کچھ بھی تو نہیں کرتا، تو نہ شکرہ ہے کہ نہیں؟ پھر قنوت کہتے ہیں ایسی بنجر زمین کو بھی کہہ لیتے ہیں۔ کس زمین کو کہہ لیتے ہیں؟ بنجر زمین کو، جس سے کوئی چیز نہیں اگتی ہو، تو اس کو بھی قنوت کہہ لیتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس کو اس لیے قنوت کہتے ہیں کہ وہ بھی ناشکری ہے۔ کیا ہے؟ ناشکری ہے نا۔ اس پہ پانی ڈالے جاؤ اور کھاد ڈالے جاؤ، جو مرضی ڈالے جاؤ، سارا کچھ ہضم کر جائے گی اور کچھ نکالے گی اپنے سے؟ تو جس طرح وہ اس کو قنوت کہتے ہیں، انسان بھی کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، بنجر زمین کی طرح ہے۔ اس کا پروردگار اس پہ اتنی رحمتیں کرتے ہیں، اتنے احسانات فرماتے ہیں، اتنا کچھ اس کو اللہ عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ کا سارا کچھ دیا ہوا کیا کرتا ہے؟ اپنے اندر سمیٹے چلا جاتا ہے، اور اللہ کے لیے کچھ کرنے پر تیار۔ ایک طرف گھوڑوں کا تذکرہ، اور دوسری طرف ساتھ انسان کی کیا کر دیا اللہ نے؟ ناشکری کا تذکرہ، کہ انسان تیرے سے تو وہ گھوڑے اچھے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ جو کافر ہے نا، منافق اور کافرون کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح۔ ساتھ ہی فرما دیا بل ہم اضل، یہ تو ان جانوروں سے بھی کیا ہے؟ گیا گزرا ہے، کہ جانور تو اپنے مالک کی پھر بھی وفاداری کرتے ہیں، جو ان کا مالک ہے، جو ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اگرچہ وہ عارضی مالک ہے، پھر بھی اس کی وفاداری کے لیے آخری حد تک جانے پر تیار ہو جائے۔ اور یہ انسان اپنے مالک کی مانتا نہیں، تو بدترین کون ہوا دونوں میں سے؟ جو اپنے مالک کی نہیں مانتا وہ زیادہ بدتر ہوا۔ فرمایا ان الانسان، یقیناً انسان، بے شک انسان، لربہ، اپنے رب کا، لکنود، یقیناً بہت ناشکرا ہے۔ انتہا کا کیا ہے؟ اب سمجھ آئیے بات، کہ یہ جو گھوڑوں کا تذکرہ ہے، مجاہدین کے گھوڑوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے، اور کافروں کے گھوڑوں کا بھی یہی حال۔ گھوڑے سارے ہی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جو جہادی گھوڑوں کی فضیلت ہے، رسول اللہ نے حدیث میں بتائی ہے، بہت ساری فضیلتیں، لیکن اس صورت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اس صورت کا مدینے کے ساتھ تعلق ہی نہیں، یہ مکے میں نازل ہوئی ہے۔ تو عام گھوڑے جو بھی ہیں، جو لڑائی کے میدان میں نکلتے ان سب کا تذکرہ ہے۔ فرمایا والعادیات، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں، ذبحا، سینے اور پیٹ سے آواز نکالتے ہوئے، فالموریات، پھر جو چنگاریاں نکالنے والے ہیں، قدحن، سم مار کر، فالمغیرات، پھر جو حملہ کرنے والے ہیں، صبحن، صبح کے وقت، فاثرنا، پھر وہ اڑاتے ہیں بھی اس کے ساتھ، نقعن، غبار، فوسطنا، پھر وہ درمیان میں جا گھستے ہیں بھی اس کے ساتھ، جمع، بہت بڑے بڑے لشکر اور بہت بڑی بڑی جماعتوں کے درمیان میں۔ ان الانسان، بے شک یقیناً انسان، لربہ، اپنے رب کا، لکنود، بہت ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ انسان، عَلَىٰ ذَلِكَ، اپنی اس ناشکری پر، لشہید، گواہ بھی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ اس کو پتہ نہیں کہ میں ناشکری، تو بھئی پتہ ہے کہ نہیں؟ پتہ بھی ہے، ناشکرہ بھی ہے، اور یہ ناشکری اس کی لا علمی کی وجہ سے نہیں، جان بوجھ کے ناشکری کر رہا ہے، جانتا بھی ہے، گواہ بھی ہے، خود بھی گواہی دیتا ہے کہ میں ناشکری کر رہا ہوں، ناشکرہ بھی ہے، اور ناشکری پر کیا دے رہا ہے؟ گواہی بھی دیتا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، عَلَىٰ ذَلِكَ، اس پر، لشہید، یقیناً گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی محبت میں، لشدید، البتہ بہت
سخت ہے۔ الخیر جو ہماری زبان ہے نا اردو اور پنجابی، اس میں اچھی چیز کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ خیر کا ترجمہ ہے اچھائی، خیر کا ترجمہ ہے بھلائی، لیکن عربی میں ایسے نہیں ہے۔ بھلائی کو بھی عربی میں خیر کہتے ہیں، اور مال کو بھی خیر کہہ لیتے ہیں۔ کس کو خیر کہتے ہیں؟ مال کو بھی عموماً لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بھلائی سمجھتے ہیں نا، تو اس وجہ سے مال کو کیا کہہ لیتے ہیں؟ خیر کہہ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور قرآن مجید میں بھی لفظ خیر مال پر بولا گیا ہے۔ کس پر بولا گیا ہے؟ تو یہاں پر بھلائی تو مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے انسان کا کیا تذکرہ کیا؟ اس کی ناشکری کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ساتھ ہی ناشکری کا تذکرہ کر کے اللہ یہ تو نہیں کہتا نا کہ یہ خیر کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ تو مطلب یہ ہے خیر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مال۔ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، اس وجہ سے اللہ کی کیا کرتا ہے؟ ناشکری، پیسوں کے پیچھے بھاگتا ہے، دکان میں کبھی بیٹھا رہتا ہے، کبھی کاروبار کی وجہ سے اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے، اور کبھی مال اور دولت کی وجہ سے اپنے رب کی کیا کرتا رہتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لربہ، اپنے رب کا، لکنود، یقیناً بہت ناشکرہ ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، عَلَى ذَلِكَ، اس پر، لشہید، یقیناً گواہ بھی ہے، وَإِنَّهُ، اور اس ناشکری کی وجہ کیا ہے؟ اس ناشکری کی وجہ یہ ہے کہ مال کا یہ بڑا رسیہ اور محبت کرنے والا ہے۔ اگلی صورت، اس سے اگلی صورت، الہاکم التکاثر، کثرت کی ہوس نے تمہیں کیا کر دیا ہے؟ برباد ہی کر دیا ہے۔ مال زیادہ ہونا چاہیے، بس یہ لالچ، اس طمع نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اللہ نے آگے بیان، باقاعدہ ایک صورت آ رہی، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی محبت میں، لشدید، یقیناً بہت سخت ہے۔ افلا یعلم، تو کیا وہ نہیں جانتا، اس کو پتہ نہیں ہے، اذا بعثر، جب نکال دیا جائے گا، باہر پھینک دیا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے۔ تو قبروں میں جو کچھ ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس سب کو کیا کر دیا جائے گا؟ نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ وہ جو دوسرا سور ہے نا، ایک پہلا سور پھونکا جائے گا، ایک نفخائے ثانیہ، پچھلی صورت میں اس کا تذکرہ ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ تو قبروں میں جو کچھ ہے اس کو کیا کیا جائے گا؟ نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ افلا یعلم، تو کیا وہ نہیں جانتا، اذا بعثر، جب نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا، ما، وہ سارا کچھ، جو فی القبور، کہاں پہ ہے؟ قبروں میں۔ تو جتنے قبروں میں لوگ دفن ہیں وہ نکال کے باہر نکال دیے جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے۔ وَحُصِّلَ، اور ظاہر کر دیا جائے گا، حُصِّلَ، حاصل ہو جائے گا، حاصل کر دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا، ما فی الصدور، جو کچھ کہاں پہ ہے؟ سینوں میں۔ ایک ہے کہ اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے رازوں سے واقف ہے، وہ آج بھی جانتا ہے، ہمیشہ سے جان رہا ہے وہ۔ تو ایک ہے سینے کے راز، اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ نے لوگوں پہ وہ ظاہر نہیں کیے۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان، تو اللہ کیا کرے گا؟ سینوں میں جو کچھ ہے سارا کچھ نکال کے کھول دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا۔ سورۃ والسماء والطارق میں آپ نے پڑھا ہے، یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، جس دن بھید کھول دیے جائیں گے، راز آشکار کر دیے جائیں گے۔ تو انسان سمجھتے ہیں میرا راز میرے سوا کسی کو نہیں پتا، دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ بھی اس کا بھید رکھتا ہے، خود بھی وہ رکھتا رہتا ہے، اللہ کو تو پتا ہے دنیا میں بھی۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَحُصِّلَ، اور ظاہر کر دیا جائے گا، ما فی الصدور، وہ سارا کچھ جو کہاں پہ بند کیا ہوا ہے انسان نے، وہ راز جو ساری زندگی اس نے کبھی ظاہر نہیں کیا، سینے کے اندر ہی دبا کے دفن کر کے، اپنے سینے میں اس بات کو میں نے کیا کر لیا ہوا ہے؟ دفن کر لیا ہوا ہے۔ تو جو قبروں میں دفن ہے وہ بھی نکال دیا جائے گا، اور جو سینوں میں دفن ہے وہ بھی کیا کر دیا جائے گا؟ نکال دیا۔ اور مودودی صاحب نے یہاں بھی لکھا، کہتا ہے دنیا میں
جتنی بھی عدالتیں ہیں ان میں پورا انصاف نہیں ہو سکتا ہے بھائی، کیونکہ وہ ظاہر پر فیصلہ کریں گے نا۔ عدالت کس پہ فیصلہ کرے گی؟ ظاہر پر، شہادتوں پر، گواہی پر، جرم پر، جو اس نے کیا اس پر فیصلہ ہونا ہے۔ حالانکہ اس پر تو فیصلہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ 100% فیصلہ کب ہوگا؟ جب ظاہر کا بھی پتا ہو، اور ظاہر کے ساتھ وہ گناہ اور جرم کرتے ہوئے اس کے سینے میں کیا تھا اس کا بھی کیا ہو۔ تو یہ دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، آخرت میں اللہ کیا کرے گا فیصلے کے لیے۔ اس لیے آخرت کو یوم الدین کہا جاتا ہے، بدلے کا دن، انصاف کا دن۔ صحیح انصاف اور صحیح بدلہ کس دن ملے گا؟ آخرت کو۔ کیوں کہ ظاہر بھی سامنے ہو جائے گا، اور جو باطن ہے چھپا ہوا، حتیٰ کہ سینے کے راز اور بھید، وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ سامنے ہو جائیں گے اور کھل جائیں گے۔ افلا، تو کیا وہ نہیں جانتا، یا علمون نہیں جانتا، اذا بعثر ما فی القبور، جب نکال کے پھینک دیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، وحصل، اور ظاہر کر دیا جائے گا، ما فی الصدور، جو کہاں پہ ہے؟ سینوں میں ہے۔ سینے بھی کھول دیے جائیں گے، اور سینوں میں جو کچھ ہے، ایک اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، تو اللہ رب العزت باہر نکال کے ظاہر کر دیں گے، لوگوں کو بھی پتہ چلے گا، اور لوگوں کو پتہ چلنے کے ساتھ ساتھ پھر انسان اس شہادت پر کوئی بات بھی کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا، کیونکہ زیادتی ہو گئی۔ زیادتی تو تب کہے گا نا جب کسی کو پتہ نہ ہو۔ جب سارا کچھ سامنے آ جائے گا پھر کہہ سکتا ہے زیادتی ہو گئی ہے، پھر تو مان جائے گا۔ ان ربہم، یقیناً بے شک، ربہم ان کا رب، بہم ان کے بارے میں، یومئذ اس دن، لخبیر بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے، بہت زیادہ۔ فرمایا یومئذ اس دن، تو اس دن خبر رکھنے والا کہ پہلے بھی ہے بھائی؟ اللہ تو ہمیشہ سے خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس دن اللہ رب العزت کے بارے میں یہ بات زیادہ زور سے بیان اس لیے کی کہ اللہ خبر رکھنے والا بھی ہوگا، اور خبریں لوگوں کو بھی کیا کر دے گا؟ اللہ بتا دے گا، ان خبروں کو آشکار کر دے گا، کھول دے گا۔ والعادیات، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے، فالموریات، پھر جو چنگاریاں نکالنے والے ہیں، قدحن سم مار کر، فالمغیرات صبحا، پھر جو صبح کے وقت حملہ آور ہونے والے ہیں، فاثرن بہ نقع، پھر جو اڑاتے ہیں اس کے ساتھ گرد و غبار، فوسطن بہ جمعا، پھر وہ درمیان میں جا گھستے ہیں اس کے ساتھ بڑے بڑے لشکروں کے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لربہ، اپنے رب کا، لکنود، بڑا ناشکرہ ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، عَلَى ذَلِكَ، اس پر، لشہید، یقیناً گواہ ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لحب الخیر، مال کی محبت میں، لشدید، بہت سخت ہے۔ افلا یعلم، کیا یہ نہیں جانتا، اذا بعثر، جب نکال کے پھینک دیا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے، وحصل، اور ظاہر کر دیا جائے گا، ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے، ان ربہم، بے شک ان کا رب، بہم، ان کے بارے میں، اس دن البتہ خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ صورت، اس میں آخرت کا تذکرہ ہے اور انسان کی ناشکری کا تذکرہ ہے۔ اس تذکرے کے لیے اللہ نے کمپیریزن کرنے کے لیے کس کا ذکر کیا ہے؟ گھوڑوں کا تذکرہ کیا۔ تو گھوڑے جو اس صورت میں مذکور ہیں، ان گھوڑوں سے مراد جہادی یا دوسرے گھوڑے نہیں ہیں، عام جو بھی گھوڑے جہاد کے میدان میں یا لڑائی کے میدان میں اترتے ہیں، وہ مسلمانوں کے، کافروں کے، سب مراد ہے۔ مقصود یہ کہ دیکھو گھوڑے کتنے وفادار ہیں اور انسان کتنا ناشکرا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔